بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 21 جنوری بروز جمعہ ہم بات کریں گے 3 اہم ایشوز کے حوالے سے۔ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی درخواست ضمانت پر آج عدالت میں، لاہور کی عدالت میں سماعت ہوئی ہے ایف آئی اے کے کیس میں، اور بڑی دلچسپ آج کی سماعت کا حوال ہے، اور اس میں جو وہی جج صاحب ہیں جن پر اعتراض اٹھایا گیا تھا، اسی جج صاحب کے پاس آج دوبارہ یہ گئے ریلیف لینے کے لیے، اور بغیر ملزم کے پیش ہوئے عدالت نے ریلیف دیا۔ بڑا انوکھا کام ہوا، اس کی تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ ہم بات کریں گے نواز شریف کے حوالے سے اہم رپورٹ حکومت کو پیش کر دی گئی ہے اور حکومت کے پاس جمع کروا دی گئی ہے، اور اس رپورٹ کے بعد نواز شریف کا کیا مستقبل ہے، یہ معاملہ بڑا دلچسپ ہوگا، اس کی تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس سے پہلے 2 کیسز کے اوپر ہم بات کریں گے۔ نور مقدم قتل کیس کا مختصر جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور سانحہ سیالکوٹ میں پہلے ملزم کو سزا ہوئی ہے۔ سانحہ سیالکوٹ میں سری لنکن شہری قتل کیس میں آج انسداد دہشت گردی عدالت گجرانوالہ نے ایک ملزم کو جو اس جرم میں ملوث تھا کہ جو اس وقت کی ویڈیو تھی، اور قتل کی ویڈیو اور اس وقوعہ کی ویڈیو اپنے یوٹیوب چینل پر جس نے اپلوڈ کی تھی، اس کو عدالت نے آج سزا سنا دی ہے، اور ملزم کو 1 سال کی سزا سنائی گئی ہے اور 10,000 روپے جرمانہ کی سزا دی گئی ہے۔ یہ ATC گجرانوالہ میں عدنان نامی ملزم ہے۔ اس نے اعتراف جرم کیا تھا۔ اس نے کہا کہ ہاں جی میں نے اپلوڈ کی، اور ان کو مجرم عدنان نے واقعے کی ویڈیو یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کی تھی۔ مجرم کے خلاف تھانہ رنگ پورہ میں مقدمہ درج کیا گیا تھا، اور اس میں جو عدالت نے آج اعتراف جرم کی بنیاد پر سزا سنائی ہے۔ یہ بڑا کم ہوتا ہے کہ صرف کنفیشنل سٹیٹمنٹ کی بنیاد پر سزا سنائی جائے، لیکن کیونکہ یہ اسپیشل لاء ہے، اور اسپیشل لاء میں جب اعتراف جرم آ جائے، کنفیشن آ جائے، تو اس کے بعد پھر بات ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ چیزیں آپ نے دیکھنی ہے کہ اگر آپ کا کوئی سوشل میڈیا پیج ہے، آپ ٹویٹر پر ہیں، آپ انسٹاگرام پر ہیں، آپ یوٹیوب پر ہیں، فیس بک پر ہیں، آپ نے کبھی کوئی ویڈیو، کبھی کوئی پکچر، کبھی کوئی سٹیٹمنٹ جب اپلوڈ کرنی ہے، تو ہمیشہ اس کو دیکھنا ہے کہ کیا کل کلاں یہ آپ کے لیے کوئی مسئلہ تو نہیں بنائے گی۔ اور یہ جو چیزیں ہوتی ہیں جلد بازی میں، جو ویڈیوز مختلف وائرل کرنے کے لیے اور مختلف چیزیں دکھائی جاتی ہیں، تصاویر اپلوڈ کر دی جاتی ہیں یا شیئر کی جاتی ہیں، اس کے کانسیکوینسز کیا ہوتے ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ملزم کو یوٹیوب چینل پر وہ ویڈیو اپلوڈ کرنے کے چکر میں، اور اس کو یہی ہوگا کہ یہ ویڈیوز میں سب سے پہلے اپلوڈ کروں گا ویورشپ کے لیے اور ساری چیزیں، اور اس کی بنیاد پر، اور ہو سکتا ہے کہ اس کا بیک گراؤنڈ بھی انہی لوگوں میں سے ہو جو اس سارے کے سارے معاملے میں ملوث تھے، اور صرف اس معاملے کو بہتر سمجھتے ہوئے اور اپریشیٹ کرتے ہوئے اس نے ایسا کیا ہو۔ جو بھی ہے اس کو 1 سال کی سزا اور 10,000 روپے جرمانہ عدالت نے سنا دیا ہے، اور ملزم کو کمرہ عدالت سے گرفتار کر کے جیل منتقل کر دیا گیا ہے۔ دوسری طرف جو ڈرامے بازیاں کرنے میں مشہور ہے نور مقدم قتل کیس کا مرکزی ملزم ظاہر جعفر، اس کے حوالے سے جو میڈیکل رپورٹ سامنے آئی ہے، اور میڈیکل رپورٹ نے ظاہر جعفر اور اس کے وکلاء کا پورا جھوٹ بے نقاب کر دیا ہے۔ اڈیالہ جیل کے ڈاکٹرز نے اسلام آباد کے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج عطا ربانی کی عدالت میں نور مقدم قتل کیس کے مرکزی ملزم ظاہر جعفر کی مکمل میڈیکل رپورٹ پیش کر دی۔ جب یہ پچھلے دنوں میں معاملہ ہوا تھا اور وہ میڈیکل بورڈ بنوانا چاہتے تھے، میڈیکل بورڈ نہ بنا، اس کے بعد ملزم ویل چیئر پر آیا، پھر وہ اسٹریچر پر آیا، اس نے بڑا ڈرامہ کیا۔ عطا ربانی صاحب نے اڈیالہ جیل کے ڈاکٹرز کو کہا کہ آپ اس کا چیک اپ کر لیں۔ انہوں نے چیک اپ کیا، اور مکمل چیک اپ کرنے کے بعد انہوں نے یہ رپورٹ دی کہ ملزم بالکل ہٹا کٹا، اور جیسا وہ درندہ تھا آج بھی وہ ویسا ہی درندہ ہے، اور اس کو کوئی بیماری نہیں ہے۔ ظاہر جعفر کے وکیل نے تفتیشی افسر سے جرح مکمل کی۔ اڈیالہ جیل حکام نے عدالت میں ملزم ظاہر جعفر کی میڈیکل رپورٹ پیش کی، جس کے بعد ملزم کو مکمل فٹ قرار دیا گیا۔ اس کیس کے اندر تفتیشی افسر کے اوپر بھی جرح مکمل ہو چکی ہے۔ اس کیس کے اندر جو مدعی مقدمہ ہے، ان کے جو معاملہ ہے اس کے اوپر بھی جرح مکمل ہو چکی ہے۔ ایک بات میں ایڈ کرتا جاؤں کہ مدعی مقدمہ سے جو وکیل تھے ملزمان کے، انہوں نے جس طریقے سے سوالات کیے ہیں، کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں جس کے بارے میں ہمارا قانون شہادت آرڈر بڑا کلیئر ہے کہ آپ کسی کو بھی ایسا سوال نہیں پوچھ سکتے جس سے آپ نے ہراساں کرنا ہو، اور اگر کوئی نور مقدم اور ظاہر جعفر کے تعلق کو یہ ثابت کرنا چاہتا ہو کہ نور مقدم اپنی مرضی سے وہاں پر گئی تھی، ان کا ریلیشن شپ تھا، کب سے ریلیشن شپ تھا، کس طرح کا ریلیشن تھا، ایک باپ سے اس طرح کے سوالات پوچھنا شاید کیس میں تو آپ کو فائدہ دے جائے گا، لیکن سارا کچھ کیس یا پروفیشن نہیں ہوتا۔ انسانیت بڑی چیز ہے، اخلاقیات بڑی چیز ہے۔
اور ایمان بڑی چیز ہے، اور ان چیزوں کو پہلے پریورٹی پر رکھا کریں، اور پھر جو باقی چیزیں ہیں یا جو رائٹس آف کلائنٹس ہیں ان کے اوپر دیکھا کریں، اور اللہ پاک سب کو ہدایت دے۔ اب جو اس کیس میں ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ ملزم کا ایک نہیں کئی بار طبی معائنہ کرایا، ماہر نفسیات نے بھی معائنہ کیا، سب نے اسے فٹ قرار دیا ہے، اور ایڈیشنل جو سیشن جج صاحب ہیں ان کی عدالت میں یہ رپورٹ جمع کروا دی ہے، اور اس رپورٹ کے بعد اب کوئی اف اینڈ بٹ نہیں بچا۔ اور یہ جو ڈرامے کرتا ہے، میں تو سمجھتا ہوں کہ عدالت ایک بندہ مقرر کر دے، جیسے ایک ریسیور مقرر کیا جاتا ہے سول میٹرز میں، جب کسی پراپرٹی کی دیکھ بھال کے لیے عدالت ایک عدالتی نمائندہ مقرر کرتی ہے ڈسپیوٹڈ پراپرٹی کی دیکھ بھال کے لیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ عدالت 561A میں یا کہیں ہائی کورٹ میں درخواست دی جائے، اور ہائی کورٹ میں جو درخواست دے کر یہ مطالبہ کیا جائے کہ ایک بندہ مقرر کرے عدالت، اور عدالت میں وہ بندہ صرف اس کام پر ہو کہ وہ جب بھی آئے اس کو 100 یا 200 ڈنڈے لگائے، ہر تاریخ پر وہ سیدھا ہو کر آئے گا، سیدھا ہو کر جائے گا، نہ وہ ویل چیئر پر آئے گا نہ وہ اسٹریچر پر آئے گا، وہ سیدھا ہو کر آئے گا۔ تو ایسے بندوں کا علاج ایسے ہی کرنا پڑے گا، نہیں تو یہ تماشا کرتے رہیں گے ہمارے عدالتی نظام کا۔ پھر معاملہ آ جاتا ہے، اور یہ معاملہ ہے شہباز شریف کے حوالے سے۔ شہباز شریف کی آج عدالت میں عبوری ضمانت، کیونکہ 7 دن کا ان کو ٹائم ملا تھا بینکنگ جرائم کورٹ سے، جب جو آبجیکشن تھا وہ منظور ہوا FIA کا، اور اس کے بعد ان کو پراپر فورم پر جانے کے لیے عدالت نے ٹائم دیا تھا، تو عدالت میں وہ جو چالان تھا وہ پیش نہ کیا، اور کیونکہ چالان پیش نہ کیا جو عدالت ہے اس کے اندر FIA کی طرف سے، اب FIA اصل میں ان کا وہ ہم پنجابی میں کہتے ہیں ترا نکالنا، FIA ان کا ترا نکال رہی ہے۔ FIA کو پتہ تھا کہ 7 دن کی ان کی ضمانت ہے، 7 دن کے اندر اگر ہم کہیں چالان سبمٹ کروا دیں گے تو یہ وہاں جا کے ضمانت لے لیں گے، تو ان کو 7 دن یہ سوچنے پر مجبور کیا جائے کہ جانا کس عدالت میں ہے، ہمیں تو 7 دن کے لیے کہا گیا ہے کہ 7 دن گرفتار نہ کرے، تو اگر 7 دن میں کہیں چالان ہی نہیں سبمٹ کرواتے تو جو کس عدالت میں جائیں گے۔ انہوں نے کیا کیا، شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی طرف سے عبوری ضمانت دائر کی گئی، اور کہا کہ ہماری جو حفاظتی ضمانت تھی جو بینکنگ جرائم عدالت نے ہمیں دی تھی اس میں توسیع کی جائے۔ اچھا، ان کو چاہیے تو یہ تھا کہ یہ اسپیشل جج کے پاس جاتے، اور اسپیشل جو جج ہے اس کی عدالت میں جا کر یہ ضمانت کی درخواست دائر کرتے، کیونکہ جب بھی اسپیشل میٹرز میں چلان جانا ہوتا ہے وہ اسپیشل جج کے پاس جاتا ہے، اور اسپیشل جج پھر اس کو آگے فردر جہاں جانا ہو وہاں بھیجتے ہیں، تو ان کو چاہیے تھا۔ لیکن کیونکہ ان کا بڑا اعتماد ہے جج سردار طاہر صابر صاحب پر، اور وہ بینکنگ جرائم عدالت کے جج ہیں، تو انہوں نے آج دوبارہ عبوری ضمانتیں وہاں دائر کر دیں کہ جب تک چلان کسی عدالت میں نہیں جاتا، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ چلان کس عدالت میں جائے گا، تو جب تک کسی عدالت میں چلان نہیں جاتا تو ہمیں مہربانی کر کے گرفتار نہ کیا جائے۔ اس میں اب یہ نئی درخواست تھی، دیکھیں یہ وہ جو معاملہ تھا وہ تو وائنڈ اپ ہو گیا، اور کیس عدالت نے 7 دن کی ان کو حفاظتی ضمانت دے دی۔ آج انہوں نے ایک فریش اپلیکیشن دی، اور فریش اپلیکیشن میں یہ کہا گیا کہ FIA کو روکا جائے اور ہمیں عبوری ضمانت دی جائے، اور جب تک FIA چلان سبمٹ نہیں کرواتا۔ FIA کے پروسیکیوٹر عدالت میں پیش ہوئے تو انہوں نے کہا کہ جناب ہم نے چلان کے اندر ہم چلان کو دیکھ رہے ہیں، پروسیکیوشن نے بھی دیکھا ہے، تو ہم 24 جنوری کو جمع کروا دیں گے۔ تو عدالت نے کہا بھی آپ جمع کیوں نہیں کرواتے، تو امجد پرویز صاحب نے کہا کہ یہ ان کی مرضی ہے، یہ چلان جمع کرواتے نہیں ہیں، اور انہوں نے چلان اپنی بغل میں رکھا ہوا ہے اتنے عرصہ سے۔ تو پروسیکیوٹر FIA پروسیکیوٹر جو کہ اس کیس کے لیے سینئر ایڈوکیٹ کو ہائر کیا گیا، انہوں نے کہا کہ امجد پرویز صاحب آپ کو بڑی تکلیف ہے اس چلان سے، ہوتی رہے تکلیف، یہ چلان جائے گا اور یہ چلان ان کے گلے پڑے گا۔ تو عدالت نے کہا ٹھیک ہے، 28 جنوری تک ان کی ضمانت میں ان کو ضمانت دی جاتی ہے، اور 28 جنوری تک آپ اپنا چلان جمع کروا دیں، اور پھر جس عدالت میں آپ چلان جمع کروائیں گے وہاں جا کے یہ ضمانت کی درخواست دائر کر دیں گے۔ وہاں پہ آج شہباز شریف کی طرف سے حاضری معافی کی درخواست دی گئی، ملزم موجود نہیں تھا۔ میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں آصف زرداری کی نیو یارک اپارٹمنٹ کیس میں جب عبوری ضمانت دائر کی گئی تھی، فاروق ایچ نائک صاحب نے کہا تھا کہ وہ نہیں آ سکتے، ان کی عدم موجودگی میں ضمانت دی جائے۔ عدالت نے کہا وہ ایئر ایمبولینس پہ آئیں لیکن ان کو آنا پڑے گا، اور عدالت میں وہ آئے تھے تو تبھی ان کو عبوری ضمانت انٹرم ریلیف دیا گیا تھا۔ تو یہاں جو توسیع کی گئی ہے، یا 8 دن کا ان کو ٹائم دیا گیا ہے، 7 دن کا، یہ عدالتوں کی بادشاہی ہے، اور شریف خاندان کے لیے عدالتوں کا، عدالتی نظام کا اور ہمارے پورے سسٹم کا الگ نرالا ہی
طریقہ کار ہے، اور اتنا ایک ہوتا ہے ایکسٹرا آرڈینری ریلیف، ہم ایک ورڈ یوز کرتے ہیں، یہاں تو پتہ نہیں موسٹ ایکسٹرا آرڈینری ریلیف ہے جو ان کو دیا جاتا ہے ہمیشہ کی طرح، اور عدالت نے 28 جنوری تک ان کی جو عبوری ضمانت ہے اس میں توسیع کی ہے۔ دوسری طرف شہزاد اکبر نے کہا ہے یہ بات کہ جو ملزم ہے اس کی بغیر پیشی کے اگر اس طرح سے ان کو ریلیف دیا جائے گا، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جس طریقے سے شہباز شریف سے سوال پوچھا جاتا ہے تو وہ اپنے بیٹے حمزہ شہباز پر ڈالتے ہیں، حمزہ شہباز سے پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ سلمان شہباز کو پتہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کو ایک بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو سال ہے نا 2022، یہ 2022 ان کی سزا کا سال ہے، اور ان کو سزا ہوگی اور ان کی ضمانتیں بھی خارج ہوں گی، اور ہم سارے معاملات کو دیکھ رہے ہیں۔ پھر نواز شریف کی صحت سے متعلق جو رپورٹ تھی اس پر یہ کہا گیا ہے، محکمہ صحت کی طرف سے جو رپورٹ پنجاب حکومت کو جمع کروائی گئی ہے کہ نواز شریف کی صحت جو اویلیبل ڈاکومنٹس اور ریکارڈ ہے جو انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں جمع کروایا ہے اس کے مطابق نواز شریف کو ایسی کوئی بیماری نہیں ہے، وہ بالکل درست ہیں، وہ اس وقت پاکستان آنے کے لیے ان کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، علاج کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اور انہوں نے کہا کہ نواز شریف کو صحت مند ڈکلیئر کر دیا ہے۔ پنجاب حکومت کی جانب سے تشکیل کردہ اسپیشل میڈیکل بورڈ نے رپورٹس اور واپسی کے جو معاملہ ہے اس پر تحقیقات مکمل کرتے ہوئے رپورٹ محکمہ صحت پنجاب کو بھجوا دی، اور وزیر صحت پنجاب نے کہا کہ جو رپورٹ موصول ہو چکی ہے ان کی رپورٹ ہم محکمہ داخلہ کو بھجوائیں گے۔ کاش یہ جو ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں یہ اس وقت بھی ایسے ہی کوئی میڈیکل بورڈ بنوا کے یہ قوم کو گمراہ نہ کرتے اور عمران خان کو بیوقوف نہ بناتے، اور عدالتوں کو جو ایکسٹرا آرڈینری ریلیف دینے کے لیے راہ نہ پرووائڈ کرتے، اور یہ میڈیکل بورڈ نہ بنتے، اور میڈیکل بورڈ بنے تھے تو جھوٹی جو میڈیکل نہ بنائے جاتے تو شاید نواز شریف باہر نہ جاتے۔ اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئی کھیت، اب یاسمین راشد کہتی پھریں کہ نہیں وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے ظلم کیا۔ اب ان کی طرف سے جو کہا گیا کہ وہ بالکل تندرست ہیں اور ان کی رپورٹ جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، اور اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ کہا جائے کہ اس کو لندن میں مزید رہنا چاہیے، اور اس بنیاد پر اب ہائی کورٹ معاملہ جائے گا۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔